بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ In this lecture we will discuss about fundamentals, basic concepts of computer. What is the definition of computer? The term computer is derived from the word compute, which means to calculate. تو جو کمپیوٹر کا ورڈ ہے یہ ورڈ compute سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to calculate. If we talk about the definition of computer, we can define the computer as it is a machine that accepts data in digital form and process it and produce some results. The processing based on a program which describes how data is to be processed. تو کمپیوٹر بیسیکلی ایک مشین ہے جو ڈیٹا جس کے اندر ہم ڈیٹا ڈیجیٹل فارم کے اندر انٹر کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اس سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہم اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں، اور پروسیسنگ کے بعد کمپیوٹر جو ہے ہمیں رزلٹ دیتا ہے ڈفرینٹ فارمیٹ کے اندر، جیسے یہ ہمیں ویڈیو دکھاتا ہے یا کوئی ہارڈ کاپی کی فارم میں ڈیٹا پرنٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر۔ تو پروسیسنگ آف اے کمپیوٹر بیسڈ آن اے پروگرام وچ ڈسکرائبز ہاؤ ڈیٹا از ٹو بی پروسیسڈ۔ تو جو پروسیسنگ ہوتی ہے کمپیوٹر کی وہ اس پروگرام کے تحت ہو رہی ہوتی ہے جو ہم کمپیوٹر کے اندر خود انسٹال کرتے ہیں۔ If we talk about the simple definitions of computer, we can define the computer as it is an electronic device which is for the storage and processing of information. It is a programmable machine that inputs data, process and output data. It is a multi-function electronic device that can execute instructions to perform a task. تو اگر ہم سمپل ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی تو یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ اسٹوریج بھی کرتی ہے۔ یہ ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو ہم خود پروگرام کر سکتے ہیں، یعنی ہم خود اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جس کے مطابق یہ ہمارے ٹاسک پرفارم کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور ہم ڈفرینٹ کام اس سے لے لیتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر از اے ملٹی فنکشن الیکٹرانک ڈیوائس، یعنی یہ ایک ٹائم پہ کئی فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ یہ صرف ہمیں کیلکولیشن کر کے نہیں دیتا بلکہ اس کے اندر جیسا ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں یہ ویسے ہمارے لیے ٹاسک پرفارم کرتا رہتا ہے۔ Now let's see the basic functions of computer. There are the four basic functions of computer which are also known as information processing cycle. تو کمپیوٹر کے چار بیسک فنکشنز ہیں جن کو ہم انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل بھی کہتے ہیں، جن میں آتا ہے ان پٹ، نمبر 2 پہ ہے پروسیسنگ، نمبر 3 پہ ہے آؤٹ پٹ، اور 4 پہ ہے اسٹوریج۔ یہ 4 فنکشن جو ہیں یہ کمپیوٹر کے انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کہلاتا ہے جس کے ذریعے یہ کمپیوٹر جو ہے اپنا ڈفرینٹ فنکشن سر انجام دیتا ہے۔ تو ان فنکشنز کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان پٹ کیا ہوتا ہے، پروسیسنگ کیا ہوتی ہے، آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے، اور اسٹوریج کیا ہوتی ہے۔ Now let's see what is input. Input mean computer gathers data or allows the user to add data. تو input کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ہم جو انسٹرکشن یا جو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں وہ ان پٹ کہلاتا ہے۔ ہم کمپیوٹر کو پہلے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو اس کے مطابق کمپیوٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ فنکشنز کرتا ہے، ڈفرینٹ پروسیسنگ کرتا ہے۔ تو ڈیٹا انٹرنگ انٹو دا کمپیوٹر از کالڈ ان پٹ۔ ہم کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اسے ان پٹ کہتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے ٹچ سکرین کے ذریعے ہو سکتا ہے یا ماؤس کے ذریعے ہو سکتا ہے یا کی بورڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ After the input, data is processed. This is called processing. Data is converted into useful information by the CPU. تو کمپیوٹر کے اندر CPU یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر کا بیسک اور پرائمری یونٹ ہے جو ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، اور یہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے کام کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو پروسیسنگ کہتے ہیں، یعنی جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے یہ کس طرح یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ ہوتا ہے، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پروسیسنگ، اور یہ ڈیفینیٹلی کمپیوٹر کے اندر موجود سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ پروسیسنگ کے بعد آتا ہے آؤٹ پٹ۔ آفٹر دا پروسیسنگ آف ڈیٹا کمپیوٹر شوز سم ریزلٹس ان ڈفرینٹ فارمیٹ وچ از کالڈ آؤٹ پٹ۔ تو جب ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کمپیوٹر اپنا ہمیں ریزلٹ دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں جو ریزلٹ ہیں وہ ان دی فارم آف پرنٹ آتے ہیں، یا ہم اگر ویڈیو پلے کر رہے ہیں تو وہ ویڈیو جو ہے مانیٹر کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی ڈیٹا کمپیوٹر پروسیس کر لیتا ہے اس کو ڈفرینٹ فارمیٹ کے اندر ہمیں دکھاتا ہے، اس کے ریزلٹ شو کرتا ہے، جس کو ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ آؤٹ پٹ کے بعد آتا ہے اسٹوریج اور میموری۔ ڈیٹا ہو یا انفارمیشن ہو یا آؤٹ پٹ ہو یا ان پٹ ہو، بوتھ آر اسٹورڈ فار فیوچر یوز۔ تو ڈیٹا جو
ہم کمپیوٹر کے اندر انپٹ کرتے ہیں یا کمپیوٹر جو ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے، وہ دونوں فارم میں ڈیٹا جو ہے کمپیوٹر کے اندر سٹور ہو جاتا ہے کمپیوٹر کی میموری کے اندر. اور جیسے ہمارے پاس میموری کے لیے ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، یا سی ڈی ہوتی ہے، کمپیکٹ ڈسک ہوتی ہے، تو ڈفرینٹ کمپیوٹر کے اندر اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے اندر کمپیوٹر جو ہے یہ ڈیٹا سٹور بھی کر کے رکھتا ہے. تو یہ تھے ہمارے کمپیوٹر کے 4 بیسک فنکشن جن کو ہم انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپیوٹر. Computer can be classified into different types based on their size, purpose and performance. تو کمپیوٹر کو ہم اس کے سائز، اس کے پرپز اور اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر ڈفرینٹ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مین کیٹیگری آتی ہیں سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور کمپیوٹرز اور مائکرو کمپیوٹرز کی. تو ہم ان کو 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس سپر کمپیوٹرز. دے آر دا موسٹ پاورفل کمپیوٹر آف دا ورلڈ. یہ دنیا کے سب سے تیز ترین کمپیوٹر ہے اور یہ اسپیشلائز ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور ان کے اندر فیور پروگرام کو ایک ٹائم پہ رن کیا جاتا ہے. دے آر ویری کوئک. یہ سب سے تیز ترین کمپیوٹر ہیں. یہ اپنی پروسیسنگ بہت تیزی سے کرتے ہیں. مثلا ہمیں کوئی سائنٹیفک ریسرچ کرنی ہوتی ہے یا ویدر فورکاسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس دوران جو کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے وہ سپر کمپیوٹر ہوتا ہے، اور سپر کمپیوٹر جو ہوتا ہے یہ پروسیسنگ بہت کوئکلی کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹرز. مین فریم کمپیوٹرز آر نو ڈاؤٹ پاورفل کمپیوٹرز بٹ دے آر یوزڈ فار لارج آرگنائزیشن. یہ بڑی آرگنائزیشن میں استعمال ہوتے ہیں اور مختلف بزنس میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کالجز اور یونیورسٹی وغیرہ ہیں. تو یہ ایک ہی ٹائم پہ تھاؤزنڈز آف پیپل کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دے ہیو مچ گریٹر میموری اینڈ اسٹوریج کیپیسٹی آف آل ٹائپس آف کمپیوٹر. ان کے پاس میموری زیادہ ہوتی ہے، اسٹوریج کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ہی ٹائم پہ تھاؤزنڈز آف پیپل کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ان کے مین پرپز ہوتا ہے مین فریم کمپیوٹر کا، یہ بلک ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں. مثلا کہ سینسز ہو گیا، جیسے ہمارے پاس سروے آف پاپولیشن کرنا ہو تو اس کے لیے بلک ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے مین فریم کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے. اس طرح انڈسٹری کے اندر یا کنزیومر سٹیٹسٹکس کے لیے ہم مین فریم کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں. اس طرح جو بینکوں کے اندر یا انشورنس کمپنیوں کے اندر فائنینشیل ٹرانزیکشن پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم مین فریم کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تھرڈ سرور. سرور از سمالر دین مین فریم کمپیوٹر. یہ مین فریم کمپیوٹر سے چھوٹا ہوتا ہے بٹ دے آر آلسو ڈیزائن فار دا آرگنائزیشن. یہ اسمال آرگنائزیشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے. اور سرور کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر اسپیشلائز کمپیوٹر دیٹ مینیج نیٹ ورک. یہ نیٹ ورک کو مینیج کرنے کے لیے سسٹم کے اندر بنائے گئے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ کمپیوٹر یا ڈفرینٹ کلائنٹس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ملٹیپل یوزر کے لیے بنائے گئے ہیں، ملٹیپل یوزر انہیں استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ مین فریم سے چھوٹے ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی پوری کے اندر، اگر ہم یونیورسٹی کی اگزامپل لیں تو پوری یونیورسٹی کے اندر مین فریم کمپیوٹر یوز ہو رہا ہوگا اور اس کے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے سرور یوز ہو رہا ہوگا. مین فریم اینڈ سرور بوتھ آر دا بیک بون آف انفارمیشن سسٹم ان کارپوریشن، یونیورسٹیز اینڈ ادر آرگنائزیشن. آرگنائزیشن، یونیورسٹی یا کارپوریشنز کے اندر مین فریم کمپیوٹر اور سرور دونوں بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لاسٹ پہ ہمارے پاس 4 نمبر پہ ہے مائکرو کمپیوٹر. مائکرو کمپیوٹر آر ڈیزائن ٹو بی یوز بائی انڈیویجول. یہ سب سے عام کمپیوٹرز ہیں جو انڈیویجول استعمال کر سکتے ہیں، ایک عام بندے کے لیے، عام پرسن کے لیے بنائے گئے. انہیں ہم سم ٹائم پرسنل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے کامن کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ان کی ڈفرینٹ ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. مثلا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، یہ ایک ہی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں، یعنی ان کو ہم کہیں دوسری جگہ پہ لے جا نہیں سکتے، ایک ہی جگہ پہ دفتر کے اندر ہم رکھ کے ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ان کو ہم پرسنل کمپیوٹر یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نوٹ بک کمپیوٹر آتی ہے یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے. یہ بیٹری کے ذریعے چارج ہوتے ہیں، پورٹیبل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں. اس طرح ٹیبلٹ جو ہے وہ بھی لیپ ٹاپ کی طرح ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو آج کل کے دور کے موبائل فونز ہیں، نو ڈاؤٹ یہ فونز ہیں، لیکن ان کے اندر کافی کمپیوٹر کی جو ہے کیپیبلٹیز موجود ہیں، کمپیوٹر کی فیچرز ان کے اندر موجود ہیں. انہیں ہم آج کے دور کے کمپیوٹر بھی کہہ سکتے. تو ان کو ہم مائکرو کمپیوٹر کہتے ہیں. ڈیسک ٹاپ، نوٹ بک، ٹیبلٹ اور موبائل فون جو ہیں یہ مائکرو کمپیوٹر کی ایگزامپلز ہیں. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس لیکچر.